ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ آج ہمارا فضائل صبر سے الجبر بالصبر کا نیا واز ہے، 204 PDF فائل صفحے پہ ہے۔ یہ واز 24 ذی الحجہ 1347 اور ابھی 1422 ہے، یعنی 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے، 100 سال کے قریب ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ بظور دوشنبہ بوقت اتوار کو، یعنی بوقت جمعہ صبح، تھانہ بھون میں برمکان منشی اکبر علی صاحب مرحوم نے کرسی پر بیٹھ کر ان کے لڑکی کی تعزیت کے سلسلے میں بیان فرمایا، جو 3.25 گھنٹے میں ختم ہوا۔ مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی نے کلام بند کیا۔ 500 سے زائد کا مجمع تھا، عورتیں علاوہ پردے میں تھیں۔ حضرت نے خطبہ مسنونہ فرمایا اور اس کے بعد آیت فرمائی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیر یؤتکم خیر مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کمی کوتاہی کی معاف فرمائے، جو پرنٹ میں کمی بیشی ہوتی ہے اور جو ہمارے تلفظ میں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قیدی ہیں، فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں کچھ بھلائی مراد ایمان ہے دیکھیں گے تو تم کو اس مال سے بہتر عوض عطا فرمائیں گے جو تم سے اس وقت بطور فدیہ لیا گیا ہے، اور تمہارے مغفرت فرما دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والا، بڑے مہربان ہیں۔ مجھ کو اس وقت جو مضمون بیان کرنا ہے، یہ آیت اس باب کی تو نہیں ہے مگر اس کے مناسب ہے، پھر ایک مناسب سے دوسرے مناسب تک پہنچ کر مقصود کا بیان ہو جائے گا، اور وہ مقصود کے لیے خاص آیت بھی موجود ہیں، مگر مجھے اس وقت تعمیم مطلوب ہے، یعنی جرنل، یعنی سرکولر جس کو کہتے ہیں، اور تعمیم اس مناسب سے زیادہ واضح ہوگی، کیونکہ اس میں مقصود کی علت بھی مذکور ہے، یعنی اطاع نعم البدل کی، کہ جو کہ مقصود ہے علت کی کہ ایمان ہے، مذکور ہے، جس کے اشتراک سے مضمون زیادہ عام ہو جائے گا۔ بہترین دینے کی جو چیز احسان کرے تو اس کو اس سے بہتر عطا کیا جائے، جس کے اشتراک سے مضمون زیادہ عام ہو جائے گا، اس لیے اس کو تلاوت میں اختیار کیا گیا ہے۔ تعمیم کا یہ حاصل ہوگا کہ یہ آیت مقصود کو اور اس کے نظائر اور اشباہ سب کو شامل ہو جائے گی، کہ وہ مثالوں سے وہ سارے منظر اور سارے جو اشکال ہیں جس پہ شبہ ہوتا ہے اس کو شامل ہو جائے گی۔ اس بیان کا محرک بعض واقعات کا پیش آنا ہے جو اہل واقعات کی طبیعت پر گراں ہیں، اس لیے گرانی کے ہلکا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ واقعات مشترک نوع مختلف اصناف ہیں، مختلف قسمیں ہیں اس کی، اور اصناف میں بعض وہ ہے جو چھوٹوں کے فوت ہونے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بچوں کے انتقال سے، اور ایک واقعہ ایسا جس میں فوت ہونے والے بعض کے لحاظ سے بڑے تھے، بلکہ اکثر کے لحاظ سے بڑے تھے، بعض کے لحاظ سے ہم اثر تھے، اور اپنے بھائیوں کے لحاظ سے بھی
ہم سر تھے، کچھ تھوڑا بہت عمر میں فرق ہو، مگر اخوت کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں ہمسری کا رنگ غالب ہوتا ہے، تھوڑے سے فرق سے اس میں ہمسری فوت نہیں ہوتی، ایک سال یا 2 سال کا وقف ہوتا ہے بھائیوں میں۔ یہ واقعات تو اقارب میں پیش آئے، اور کل ایک دوست مہمان آئے ہیں، ان کا بچے کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ مضمون اقارب و احباب سب کے لیے خاص طور پر مفید ہے، چونکہ اس وقت تعمیم کے ساتھ یعنی سرکولر جنرل طور پہ بیان ہوگا، اس لیے ہر ناگوار واقعے میں اس سے نفع ہوگا، اور کم و بیش ہر شخص کو دنیا میں کوئی نہ کوئی واقعہ ناگوار ضرور پیش آتا ہے، اور جس کو پیش نہ آیا ہو اس کو آئندہ پیش آنے کے احتمال ہے، اس لیے یہ مضمون سب کی ضرورت کا ہے۔ اس لیے علوم دینیہ کی ہر طرح کو ضرورت ہے تاکہ وقوع وقت اس سے کام لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے واقعات کا بھی پہلے سے انتظام فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے سیقول الصفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، تو اب بے وقت لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق سمت قبلہ سے جس طرف پہلے توجہ ہوا کرتے تھے کس بات نے بدل دی ہے۔ یہ تحویل قبلہ کی آیتوں کے متعلق ہیں۔ یہ آیت تحویل قبلہ کے متعلق ہے کیونکہ قبلہ کے احکام اول بدلتے رہتے تھے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عارضی قبلہ بنایا تھا اور آئندہ اس کو منسوخ کرنا تھا، اور اس پر کفار کی طرف اعتراض واقع ہونے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اہتمام فرمایا کہ آئندہ واقع ہونے والے اعتراضات سے مسلمانوں کو زیادہ رنج نہ پہنچے، تو پہلے ہی اطلاع فرما دی کہ بیوقوف و نادان لوگ تمہارے اوپر اس طرح اعتراض کریں گے، تم اس سے دلگیر نہ ہونا۔ اس احتمال کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض سے اثر تو ہوتا ہی ہے، اکابر پر بھی اثر ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ کوئی صبر کرتا ہے، کوئی جواب دیتا ہے اور انتقام لیتا ہے۔ ہمارے اکابر کا معمول یہ ہے کہ وہ ایسے مواقع پر صبر کرتے ہیں، اور اس میں ایک لطیف راز جو ذوقاً میرے قلب میں اللہ تعالی نے ڈالا ہے، وہ راز یہ ہے کہ یہ حضرات ہر شخص کو اس کے مقصود تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور چونکہ معترض کا مقصود ایذا ہے اس لیے اس کو مقصود میں کامیاب کرنے کے لیے جواب نہیں دیتے کہ اگر جواب دیں گے تو اس کا مقصود حاصل نہ ہوگا، کیونکہ جواب دینے سے شفا غیظ ہو جاتا ہے اور اعتراض کا اثر ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا غصہ غیظ جو ہے نا وہ پہ اثر پڑتا ہے اور اعتراض کا اثر ہلکا ہو جاتا ہے۔ بس وہ ایک مسلمان جاجی خوش کرنے کے لیے جواب نہیں دیتے، ایک مسلمان جو ہے، جو ہمارے ہاں بھی ایک آج کل صحافی لگے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ انجینئر ہیں، کبھی کہتے ہیں، تو مجھے بعض دوستوں نے کہا، میں نے کہا کہ جواب ہمارے بزرگ نہیں دیا کرتے، اس کو اسی میں کامیابی نظر آتی، آنے دیں۔ پہلے ہمارے ساتھی کہتے رہے کہ ان کے نام کے ساتھ یہ نہ لکھو، اور نہ ہم ان کے، بلکہ ہمارے پیج کے اوپر تو اکثر انجینئر عبد المنان لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یہ القاب اور جو ہے ان کے ساتھ ہمارے نہ رغبت ہے اور نہ معترضین کی بات پہ یہی حضرت فرما رہے ہیں۔ اعتراض سے اثر نہ ہو تو صبر میں فضیلت ہی نہ ہوگی۔ غرض اہل اللہ بے حس نہیں ہوتے، ان کو بھی اعتراض سے اثر ہوتا ہے، ان کا بھی دل دکھتا ہے، مگر وہ بعض وجہ سے صبر کرتے ہیں۔ اگر اعتراض سے صبر نہ ہو تو صبر میں فضیلت ہی نہ ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔